السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر ہوں گے۔ اس ہفتے میں جو اسٹریمنگ کروں گا اس میں کچھ جو میں نے 2 ہفتے پہلے اسٹریمنگ کی تھی ساحل ادیم صاحب کے متعلق اور ماڈرنزم سے متعلق، اس کے اوپر کچھ رسپانسز آئے ہیں لکھ کر کے، تو انشاءاللہ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ رسپانس ان کے کچھ چاہنے والوں نے دیا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک طریقے سے ان سے ساحل ادیم صاحب سے انفلوئنس بتایا ہے۔ دیکھیں گے اس ڈاکومنٹ کو جو انہوں نے ریٹن میں دیا ہے، مجھے نہیں دیا تھا، انہوں نے کسی اور کو دیا تھا، اور پھر 2 واسطوں سے جو ہے وہ مجھ تک پہنچا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بلا کسی تاخیر کے میں اسکرین شیئر کرتا ہوں اور پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، اب جیسے کہ یہاں نے لکھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم لکھنے کے بعد یہ لکھتے ہیں وی آر رائٹنگ دس میسج ان ریسپانس ٹو افتخار چیلنج ویڈیو آن یوٹیوب۔ تو دیکھیں بھائی، سب سے پہلی بات، ہم کوئی چیلنج کسی کو نہیں کر رہے، ہمارا موقف ہے کہ ہمیں ڈسکشن میں آنا چاہیے اگر کوئی چیز ایسی ہے جو تنقید ہو رہی ہے، تو ہم نے جو ہے ڈسکشن کے لیے آفر بھی کیا تھا کہ جن کو بات کرنی ہے وہ آ سکتے ہیں اور وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن کوئی آئے نہیں، تو پھر بہرحال انہوں نے یہ رسپانس دیا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں۔ میں ویڈیو آف کر دیا ہوں، آئی تھنک کہ کچھ نیٹ ورک ایشو ہے جس کی وجہ سے صحیح نہیں آ رہی ہے، تو آواز کے اندر کوئی ڈسٹورشن نہیں ہو تو میں ویڈیو بند کر رہا ہوں۔ آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، انجینئر صاحب یا ساحل ادیم، اس کے بعد اور بھی جو دوسرے حضرات ہیں، وہ جو چیز پڑوس ہیں لوگوں کو، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ہمارے اپنی علمی نقطہ نگاہ سے تنقید ہونی چاہیے، اور ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ ڈسکشن میں آئیں، اتریں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے لکھ کے جواب، اگرچہ یہ ڈائریکٹ ان کی طرف سے نہیں ہے، ساحل ادیم صاحب کی طرف سے نہیں ہے، لیکن جیسا کہ بتایا کہ کسی جو اپنے آپ کو ان کی فکر سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے۔ کہہ رہے ہیں in this video several claims has been made supporting the central claim that Sahil Adaim and his students are modernists۔ اس کے بعد کہتے ہیں we shall go into these claims one at a time۔ تو وہ کئی الگ الگ کلیم کو انہوں نے جو اس کو دیکھا ہے، تو ہم بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے کس کلیم کو کہاں پہ کس طریقے سے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کلیم نمبر 1، ساحل ادیم portrays the meaning of knowledge to be تسلط، meaning domination, power or rule۔ He further compares this to the capitalist projects followed by the West to acquire resources of the world۔ In the argument, the speaker has misunderstood the message. Sir Sahil and his students believe in gaining knowledge and power to establish the rule of Allah. Islam was spread and established by gaining dominance right from the period after Hijrah, so Muslims need to be capable in all fields to take on this big responsibility۔ پھر یہ کہتے ہیں kindly share a lecture or a video where he has made such a claim to prove this point, otherwise it is just an accusation۔ کہہ رہے ہیں ان کو اگر دیکھیں ساحل صاحب کی ہر ویڈیو کے اندر یہ آپ کو مل جائے گا جب وہ نالج پہ بات کرتے ہیں۔ اب اگر پریسائزلی ان کی تھنکنگ کو، یہ جو تسلط والی تھنکنگ ہے کہ ہمیں وہی کچھ کرنا ہے جو کولونیل پروجیکٹ کا حصہ ہے، تو یہ انہوں نے بالکل صاف طور پہ ابھی جو پچھلی پوڈ کاسٹ ہوئی تھی کیسر راجہ صاحب کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہی ہے یہ بات۔ وہ ریفرنس یہ ہے کہ وہ امریکہ کی بات ہو رہی تھی کہ امریکہ کے کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ یعنی کہ ہمیں بھی وہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ میتھڈولوجی صحیح ہے، بس ان کا خدا جو ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔
تو اب جن کو بھی کولونیل پروجیکٹ کے بارے میں پتا ہے یا امپیریلزم کے بارے میں پتا ہے، وہ ساحل ادیم صاحب کے اس بچکانہ بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں نا، یہیں پہ ہمارا جو ہے وہ ایک لائن ڈرا ہوتا ہے کہ جب ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ وہ فتوحات جو مسلمانوں نے کیے اور وہ ایکسپینشن کا پروجیکٹ جو 17 18 16 سینچری کے بعد یورپ سے آیا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ سمجھنا ہے کہ اس میں جو پیچھے بلیفز ہیں اور ان کا جو میتھڈ ہے وہ دونوں ہی الگ ہے۔ ہمارے اسلامی فتوحات کا کہیں بھی انٹینشن جو ہے وہ ریسورسز کے اوپر یا انسانوں یعنی کہ انسان کی ذات کے اوپر یا کسی دوسرے ریسورس کے اوپر تسلط، کنٹرول اور اس کو اپنے منچاہے طریقے سے استعمال نہیں ہے۔ یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کسی بھی۔ اب یہی تو دیکھیں نا کہ جو اورینٹلسٹ ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہی الزام تو لگاتے ہیں اور وہ یہی پورٹرے کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں کہ کولونیل پروجیکٹ جہاں ایک طرف ویسٹ کا تھا تو وہاں تو آپ کا بھی تھا، آپ نے بھی تو فتوحات کیے، آپ بھی تو دنیا میں فوج لے کر گئے، تو فرق کیا ہے؟ تو اس بیسک انڈرسٹینڈنگ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہمارے جو بہت سارے نوجوان ہیں وہ جو ایک سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوتی ہے اور جو کہہ لیں کہ سرفس لیول پہ جو چیزیں سملر دکھتی ہے تو اس سے وہ ایکویٹ کر کے ایک سمجھ لیتے ہیں۔ جو مین فرق ہوتا ہے وہ دو چیزوں کا ہوتا ہے، جو میں نے پچھلی اسٹریم میں بھی کہا تھا، وہ ایک بلیف کا ہوتا ہے اور دین چیز کو ایکوائر کرنے کے بعد اس کے پرپس کا ہوتا ہے۔ ہمارے بلیف میں کہیں بھی کسی بھی فتوحات کے بلیف میں یہ بات شامل نہیں ہوتی کہ ہم چیزوں کے اوپر تسلط حاصل کریں گے اور اس کو پھر ہم استعمال میں لائیں گے تاکہ اپنے تسلط کو باقی رکھا جائے، بلکہ اس کا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس کو ہم لوگوں تک کیسے پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ کس ایسا انوائرمنٹ بنے کہ لوگ سچ کو قبول کر لیں۔ یہ بیسک پرپس نہیں ہوتا کہ ہمارا اٹ سیلف ایک جو پرپس ہے وہ ڈومیننس ہے یا تسلط ہے یا جو ہے وہ چیزوں کو اس پہ ایکوائر کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر ایک اس طریقے سے حکمرانی کر سکیں کہ وہ ہمارے جو بینیفٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کو وہ ڈیفینڈ کرے، اس کو وہ دے۔ اب اس کی مثالیں جو فتوحات کو لے کر کے ہمارا کلاسیکل اور علماء کا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمیں ہمارا مقصد جو ہے، جیسے کہ اقبال نے بھی اپنی شعر میں کہا نا کچھ اس طریقہ کہ جو مسلمانوں کا مقصد ہے وہ دنیا کے اوپر اصل حکومت نہیں ہے، اس طریقے سے اس پہ ایسا تسلط قائم کر لیا جائے کہ اب سب تمام لوگوں کو محکومیت میں لانا جو ہے نہیں ہے کہ جو اصل مقصد ہے وہ یا تو یہ ہے کہ لوگوں تک حق پہنچے اور لوگوں کو جو رکاوٹیں ہیں حق پہنچانے میں اس کو تو یہ جو ہے وہ جو ایک کولونیل پاور کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام میں کبھی نہیں رہا ہمارے، اور یہی چیز جو ہے وہ ہمارے فتوحات کو دوسرے فتوحات سے الگ کرتی ہے۔ یہ ایک بیسک ہمارا پرائمری آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ ہماری فتح کوئی کولونیل پروجیکٹ کی طرح سے نہیں ہے، اور یہ تسلط والا جو پورا کانسیپٹ ہے یہ آپ کو ایک میں وہ بلکہ وہاں پہ قیصر صاحب جو ہے وہ ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، بولتے ہیں ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں، میں جو ہے انشاءاللہ آگے کبھی ہوا تو ابھی میں اس ویڈیو اس میں جو ہے وہ پلے بھی کر کے دکھاؤں گا وہ جو انہوں نے بات کہی ہے تسلط والی۔ دوسرا یہ ہے کہ کلیم ساحل ادیم says that if we do not have techno-scientific advancement there is no way that you can do ترقی۔ اب آگے جو ہے یہ کوٹ اینڈ کوٹ میں شاید میرا یہ وہ اپنے میں مجھے کوٹ کر رہے ہیں، یہ اسلام کا بلیو ہی نہیں ہے کہ انسان ترقی نیسیسرلی ٹیکنو سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ پہ ڈیپینڈ، یہ اسلام کا بلیو ہی نہیں ہے کہ انسانی ترقی
नेसेसरली टेक्नो साइंटिफिक एडवांसमेंट पे डिपेंड करती है. इट कैन बी अ फैक्टर बट देयर इज नो लिंक बिटवीन उरूज ऑफ मुस्लिम एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट. अब ये मुझे फर्स्टली दिस इज अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट. कह रहे हैं सबसे पहली बात तो ये कि ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है. If the claim says that techno-scientific development can be a factor in the advancement of Muslims, then he would be contradicting his own statement by saying that there is no link between the aforementioned two in the very next line. देख मसला ये है कि ना, आई डोंट थिंक इन्होंने लिखा है उनको बेसिक टर्मोलॉजीज या बेसिक जो है वो चीजें पता है या नहीं है, आई डोंट नो. क्योंकि देखें इसमें दो वर्ड है, एक है नेसेसरी. मैं क्या कर रहा हूँ, इस्लाम का बिलीव ही नहीं है कि इंसानी तरक्की नेसेसरली टेक्नो साइंटिफिक एडवांसमेंट पे डिपेंड करती है. और आगे मैं कह रहा हूँ इट कैन बी अ फैक्टर. नेसेसरी एंड कैन बी, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है. यही चीजें हैं कि देखें, एक एक्सट्रीम ये है कि इसको नेसेसरली लिंक कर दिया जाए टेक्नो साइंटिफिक एडवांसमेंट से. दूसरा एक्सट्रीम ये है कि आप सिरे से जो है वो असबाब का इनकार करें. ये दो एक्सट्रीम है. हम ना तो असबाब को लाजिम ठहराते हैं और ना हम असबाब का इनकार करते हैं. तो पहले लाइन में मैं उन लोगों को रिफ्यूट कर रहा हूं जो इसको लाजिम ठहराते हैं. नेसेसरली का लफ्ज जो है उसी लिए कि जो ये सोचते हैं कि मुसलमानों के लिए इस्लाम ने जो उरूज ज़वाल का जो यानी कि उसूल दिया है, उस उसूल में असबाब एक लाजमी शय है, जो ये मानते हैं उसका रिफ्यूटेशन पहले लाइन में है कि नेसेसरली यानी कि ये बिलीव करना कि लाजमी है कोई भी असबाब. उसमें आज टेक्नो साइंटिफिक दौर है तो ये मान लीजिए कि इस जमाने में कुछ दूसरी चीज थी जो आमतौर पे दिखती थी जाहिरी असबाब में, तो उसको लोग नेसेसरली मान ले. और ना मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपको करना ही नहीं है टेक्नो साइंटिफिक एडवांसमेंट, बल्कि इट कैन बी अ फैक्टर. ठीक है. तो अब जो साहब लिख रहे हैं कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, उनको नहीं पता कि नेसेसरली एंड कैन बी कभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं होते. ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इस तरीके से हो सकते थे जब मैं ये कहता कि इस्लाम का बिलीफ नहीं है कि इंसानी तरक्की नेसेसरली टेक्नो साइंटिफिक एडवांसमेंट में डिपेंड करती है और नेसेसरली एक फैक्टर है. अगर मैं ये बात कहता कि नहीं ये नेसेसरीली है तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन होते. अब जिनको कैन बी और नेसेसरली का लिंक नहीं पता कि दोनों कैसे इस्तेमाल होते हैं, तो ये बात उनको समझनी चाहिए. अब यही है ना कि जैसे साहिल अदीम साहब जैसे पोर्ट्रे करते हैं तो वो यानी कि नेसेसरली बना के करते हैं कि टेक्नो साइंटिफिक एडवांसमेंट जो है ना वो नेसेसरी है. बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप बात करेंगे ज़वाल का, तो वो टेक्नो साइंटिफिक एडवांसमेंट को एक नेसेसरी हिस्से के तौर पे बताएंगे कि ये असल हल है मुसलमानों का नेसेसरी तौर पे. ये नहीं कहेंगे कि ये एक फैक्टर हो सकता है. ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स, और फिर उसको एक हायरार्की में लाना कि बुनियादी तौर पे क्या फैक्टर्स है. मैंने इस पे कई दफा बात भी की है, लिखा भी है कि जो बुनियादी फैक्टर्स हैं मुसलमानों के वो असबाब के नहीं है. असबाब जो है वो सेकेंडरी चीज़ों में आता है, प्राइमरी में नहीं आता. जो प्राइमरी चीज़ों में आते हैं वो ये है कि सबसे पहले इखलास होना चाहिए. दूसरा ये कि आपके ऑब्जेक्टिव मकासद जो है वो वाज़े होने चाहिए और इस्लामी होने चाहिए. तीसरी ये चीज़ कि आपके पास एक अच्छा लीडर होना चाहिए जो खुद इखलास वाला हो, जो खुद जो है जो शरीयत के अंदर जिस तरह की लीडरशिप की बात की गई है उस चीज़ को फुलफिल करता हो. और चौथी और आखिरी चीज़ जो प्राइमरी में आती है वो ये कि आपके दरमियान इत्तेहाद होना चाहिए, यानी कि उस लीडरशिप के अंदर जो है वो इत्तेहाद होना चाहिए. ये चार चीज़ें जो है वो प्राइमरी हैं हमारे यहाँ उरूज के. मुसलमानों के जो उरूज के उसूल हैं वो क्या है, वो चार है जो मैंने अभी अर्ज के प्राइमरी. और आगे जो कुछ भी है वो सब सेकेंडरी आएगी. वो तमाम चीज़ें जो है वो ऐसा नहीं कि उसको डिनाई किया जाएगा, ये कहा जाएगा कि वो ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, बल्कि ज़रूरत का मतलब नेसेसरली की बात नहीं है, मतलब कि उसको हमें इस्तेमाल में ही नहीं लाना है, बल्कि वो ये देखा जाएगा कि हमें करना है ठीक है, लेकिन जो जितना हो जाए ठीक है. मतलब ये नहीं कि हम उसके भरोसे बैठे रहेंगे, ये बात जो है. तो इट कैन बी अ फैक्टर, जो वो एक सेकेंड तो साइंटिफिक एडवांसमेंट, टेक्नो साइंटिफिक एडवांसमेंट, इस तरह के जो दूसरे असबाब से रिलेटेड एडवांसमेंट है वो सेकेंडरी है. तो आई थिंक इनको अब ये बात वाज़ेह हो गई होगी जिन्होंने भी लिखा है और ये जो सुन रहे हैं हमें.
پھر کہہ رہے ہیں secondly there are publicly posted videos they clearly define the roadmap of the strengthening of Muslims. It consists of 4 capitals: finance, financial, intellectual, moral and political, which identically is the current task. اب دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے روڈ میپ دیا ہے. اب تو ان ڈیٹیل روڈ میپ کے لیے انہوں نے کیا لکھا ہے نہیں لکھا ہے ان کو کوئی کتاب بھی نہیں. مسئلہ ایسا ہی لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی لکھی ہوئی چیزیں نہیں ہوتی تو بڑے پرابلمس ہوتے ہیں. پھر اب یہ انہوں نے 4 چیزیں بتائی ہے: فائنینشیل, انٹلیکچوئل, مورل اینڈ پولیٹیکل. اس میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اس میں اسپریچول کہاں ہے؟ آپ 4 چیزوں پہ زور دے رہے ہیں اور جو سب سے پہلی چیز ہے مسلمانوں کے لیے اسپریچول وہ ہے کہاں اس میں؟ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسپریچول ایڈوانسمنٹ کے بغیر، اور یہ چاروں کا چاروں چیزیں دیکھیں گے بنیادی طور پہ، اب کوئی کہہ دے گا بھائی مورل جو ہے وہ اسپریچول ہے، نہیں، مورل از سم تھنگ ڈفرینٹ، ٹھیک ہے، اور اسپریچول از سم تھنگ ڈفرینٹ. دونوں کے اندر، اخلاق کے اندر اور روحانیت کے اندر جو تعلق ہے وہ عام خاص مطلق کا تعلق ہے. وہ کیا ہے؟ عام خاص مطلق کا تعلق ہے کہ مورل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ خاص ہے، وہ تھوڑا زیادہ پارٹیکولر ہے، اور وہ اسپریچول کے اندر ایک آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو فائنینشیل بھی اسپریچول کے اندر آ جائے گا، انٹلیکچوئل بھی آ جائے گا، مورل اور پولیٹیکل، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آ جائیں گی. لیکن یہ تمام چیزیں مل کے کیا پورے اسپریچول، پورے کے پورے اسپریچول اس کو یہ بتلا دیں گی، ڈپکٹ کر دیں گی؟ تو نہیں بھائی، ایسا نہیں. اسپریچول ایک بالکل ایک الگ سے جو ہے وہ پورا شعبہ ہوتا ہے جس کے اندر انسان کے ڈیولپمنٹ کی بات کی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت شاکنگ چیز ہے جنہوں نے لکھا ہے یہاں پہ، اور اس میں انہوں نے روحانیت کی، اسپریچول کی جو ہے وہ بات بالکل بھی نہیں کی ہے. تو اب ایسا کیوں ہے؟ ان سے پوچھا جانا چاہیے. It appears that Iftikhar Sahab has not done adequate research on the subject. کس سبجیکٹ پہ مجھے جو ہے وہ ایڈوکیٹ ریسرچ کرنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے. شاید یہ کہ وہ اب دیکھیں نا جتنے بھی اس میں یہ چیزیں آ رہے ہیں 4، اس میں سے یہ 3 چیزیں بنیادی طور پہ، اور چوتھی چیزوں کا بھی ایک پارٹ جو ہے وہ اسباب سے متعلق ہے زیادہ تر. وہ کیا ہے؟ وہ اسباب سے زیادہ تر متعلق ہے. فائنینشیل از پیورلی ہے، ایک اسبابی چیز ہے. پولیٹیکل جو ہے وہ بھی اس کے بھی 2 حصے ہو سکتے ہیں، ایک وہ حصے جو اسبابی نہیں ہو اور دوسرا حصہ وہ اسبابی ہو. انٹلیکچوئل سے کیا مراد ہے ان کا وہ بھی واضح نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، مورل کے بھی جو ہے وہ 2 آسپیکٹ ہیں، ایک جو ہے وہ اسبابی سطح پہ، دوسرا جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں آپ کے اسپریچول سطح پہ. لیکن وہ پورا اسپریچولیٹی نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ میں نے ابھی سنا بہت اوتھینٹک ذرائع سے یہ بات، بلکہ وہ ویڈیو بھی پڑھی بھی ہوگی حافظ زبیر صاحب کی. انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک اس میں کہا ہے اپنے ویڈیو میں کہ ان کو کال آئی ایک ماں کی کہ میرا بچہ جو ہے وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے. تو ان سے پوچھا انہوں نے، اور وہ دن رات جو ہے نا وہ بس اسی طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے، اور یہ جو فلسفے ان سے بات کروانی ہے کر لیں، یہ سب باتیں کر لیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا. تو جب میں کہتی ہوں تو کہتے ہیں نماز پڑھنی تو چھوٹی چیز ہے، اور جو اقامت دین یہ لوگ جن کو اپنے ٹرم میں اقامت دین کہتے ہیں، حالانکہ اس کی میننگ کو بھی ڈسٹارٹ کر دیا ان لوگوں نے، اقامت دین کے میننگ کو بھی. تو وہ جو ہے وہ بڑی چیز ہے اور نماز پڑھنا جو ہے وہ چھوٹی چیز ہے. تو یہ سب گل کھلیں گے نا پھر ان سب چیزوں کے بعد، جب اس طرح کی چیزیں آپ کریں گے. تو اسی طریقے سے ان کے یہاں دیکھیں کہ اسپریچول پہ کوئی فوکس نہیں ہونے کی وجہ سے اختلاط تو ایک دم عام ہے. کئی میسیجز میرے پاس پڑے ہوئے جس میں انہوں نے گواہی دی ہے کہ میں خود جو ہے وہ ایسے گروپس میں تھا جس میں اختلاط ہوا کرتا تھا، بھرمار طریقے سے جو ہے پورے ان کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اور مرد اور عورتوں کا اختلاط تو بالکل اس طریقے سے ہوتا ہے جیسے کہ بات ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ بات جو ہے وہ دیکھنے کی ہے کہ یہ اسپریچول لیول پہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اس میں سے میں نے جو ہے وہ کئی چیزیں ہیں جس پہ بات کی جا سکتی ہے اسپریچول لیول پہ جہاں کمی ہوتی ہے، اور اس کو وہ کمی بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے. بنیادی چیز ہر انسان کے اندر کمی ہوتی ہے، لیکن اس کو وہ بہت کمی کے طور پہ دیکھتا ہے اور پھر اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو کمی کے طور پہ بھی نہیں، جیسے وہ جو میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نماز تو چھوٹی چیز ہے، اور ان کا جو سو کال تصور ہے اقامت دین کا وہ جو ہے وہ بڑی چیز ہے. یہ کہہ رہے ہیں دس از کالڈ the fallacy of biased
جنرلائزنگ، میں نے کسی چیز کو بھائی جنرلائز نہیں کیا ہے، اگر کیا ہے تو آپ آکے بتا سکتے ہیں کس بات کو۔ تیسری بات یہ کہہ رہے ہیں، تیسرا کلیم، ہمارے یہاں نالج کا مطلب معرفت الاشیاء کا ما ہوا ہے، اور اس میں صرف ایگزسٹینشیل آسپیکٹ پہ بات ہو رہی تھی، بایولوجیکل آسپیکٹ پہ نہیں۔ اب آگے یہ میرا ریفیوٹیشن دے رہے ہیں، افتخار صاحب ہیز بوائل ڈاؤن دا، ابھی اس کو بھی دیکھیں گے میری جو بات ہے وہ انہوں نے کتنی سمجھی ہے۔ سب سے پہلے بات، افتخار صاحب ہیز بوائل ڈاؤن دا انڈرسٹینڈنگ آف نالج ٹو اونلی دا ایگزسٹینشیل آسپیکٹ آف لائف، انہوں نے بات ہی نہیں سمجھی۔ اگر وہ دیکھتے تو میں وہاں پہ کئی ایگزامپلس دے رہا ہوں کہ جو علم ہوتا ہے وہ کئی ڈومین، جیسے میں نے ایک ایگزامپل سیب کی دی تھی اور کہا تھا کہ اس کے اندر جو ہے ایک اس کا بایولوجیکل آسپیکٹ ہے، اس کا جو ہے کیمیکل آسپیکٹ ہے نا، یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کا جو ایک آسپیکٹ ہے وہ اس سے ہے کہ وہ خالق کی طرف رہنمائی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اصل جو اس کا مقصد ہے، اصل یہ نہیں ہے کہ بھائی اس کے بایولوجیکل آسپیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کھانے سے کتنا نیوٹریشن ملتا ہے، اور انسان اس کو کھائے گا تو کیا ہوگا، نہیں کتنا کس چیز میں فائدہ دے گا نہیں دے گا، اس کے کیمیکل ایلیمنٹس کیا ہیں، باٹنی کے اندر جو ہے وہ اس کے بارے میں اسٹڈی کیا جائے کہ سیب کو اور اچھے سے اچھا کیسے جینیٹکلی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ علم پڑھنا نہیں ہے یا وہ علم نہیں ہے، بلکہ میں نے یہ کہا جو پورا کانٹیکسٹ ہے وہ یہ کہ اصل جو مقصود ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ کیا سیب جو ہے وہ خدا کی ذات کی طرف، اس کو بنانے والی ذات کی طرف ہمیں لے جاتی ہے، نہیں اگر وہ لے جاتی ہے تو وہ اپنے پرپس میں فلفل کر رہی ہے، اور اصل چیز یہی ہے۔ تب شاید انہوں نے اس کو مس انڈرسٹوڈ کر لیا۔ کہہ رہے ہیں افتخار صاحب ہیز بوائلڈ ڈاؤن دی انڈرسٹینڈنگ آف نالج اونلی دی ایگزسٹینشیل آسپیکٹ آف لائف، یہ بالکل غلط بات ہے کہ میں نے جو ہے صرف ہدایت کی طرف لے جانے والی چیز کو، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں بنیادی طور پہ، اگر وہ سن رہے ہیں تو پھر سے سمجھ لیں کہ اصل میں جو نالج ہے وہ وہی ہے جو انسان کو خدا کی طرف لے جائے۔ وہ نالج جو خدا کی طرف نہیں لے جاتی ہو وہ اسلام کی نظر میں اصل نالج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ The problem is that he has excluded all other forms of knowledge as understood by صحابہ۔ بھائی میں نے کسی نالج کو ایکسکلوڈ نہیں کیا ہے، اور آپ کا جو کلیم ہے انڈرسٹوڈ بائی صحابہ، تو اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ جس طریقے سے نالج کو ڈیفائن کر رہے ہیں صحابہ بھی اسی طریقے سے نالج کو سمجھتے تھے۔ اینڈ دا لیٹر اسکالرس انکلوڈنگ دا نالج آف فقہ امپیریکل، کیا مطلب میں فقہ کو ہٹا دے رہا ہوں نالج سے، کیا بات ہو رہی ہے؟ empirical understanding, rational inquiry, spiritual and ethical, let alone scientific knowledge، اب ان کو کوئی بات ہی نہیں سمجھ میں آئی ہے میری۔ تو دس از ویری چائلڈش کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فقہ جو ہے وہ میرے نزدیک علم نہیں ہے یا امپیریکل۔ اب اگر ان کو پتا ہوتا کہ میں نے اس میں شروع میں ہی جو ہے شاید اس میں بات کی ہے کہ ہمارے یہاں ذرائع علم کیا ہیں، اس میں سے ایک جو ذریعہ علم ہے، یقینی ذریعہ علم ہے، وہ حواس ہوتا ہے، یعنی کہ ہم کسی چیز کو دیکھ کے جیسے دیکھتے ہیں تو وہ ایک یقینی ہوتا ہے کہ ہم لال دیکھتے ہیں تو ہم لال ہی یقین کرتے ہیں، اگر ہمیں کوئی بیماری نہیں ہو تو، ہے نا، جو کلر بلائنڈنس ہوتا ہے وہ اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس کو بالکل مانتے ہیں کہ ہم نے جو دیکھا ہے وہ یقینی طور پہ وہی ہے اور اس کی حقیقت وہی ہے۔ تو پتہ نہیں یہ کون سی کس چیز کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ آگے انٹرسٹنگلی وہ کہہ رہے ہیں کائنڈلی پرووائڈ اے حدیث اور ورس فرام دا قرآن دیٹ کلیمز دیٹ دا اونلی میننگ آف نالج ان اسلام از معرفت الاشیاء کا ما ہوا۔ ان کو پتہ ہی نہیں معرفت الاشیاء کا ما ہوا کا مطلب کیا ہے، انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو چاہے، میں نے کہا بھی تھا کہ اگر میری ایک پوری لیکچر ہے نالج کے اوپر جو کہ آپ کو مل جائے گی، جو علمی سفر چینل ہے اس کی پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گی نالج، ٹھیک ہے۔ ماڈرنزم ٹو اسلام کی جو سیریز ہے اس میں دوسرا لیکچر جو ہے وہ نالج کے اوپر ہے، وہاں میں نے ان ڈیٹیل معرفت الاشیاء کا ما ہوا کو بیان کیا، اگر یہ صاحب سن رہے ہیں تو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنڈلی پرووائڈ حدیث اور ورس فرام قرآن دیٹ کلیمز دیٹ دا اونلی میننگ آف نالج ان اسلام۔ بھائی یہ تو تعریف ہے نا، دیکھیں ڈیفینیشن ہے، آپ کو تو قرآن اور حدیث میں قرآن کی ڈیفینیشن بھی نہیں ملے گی، قرآن کس کو کہتے ہیں اس کا ایک ڈیفینیشن آپ لا کے دے دیں، ٹھیک ہے، پارٹیکولرلی ایک دم، جس میں اب دیکھیں نا ڈیفینیشن بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹیکسٹ بک جو علمی سطح پہ جب علم جو ہے وہ تدوین ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے، وہ جو ہے ڈیفینیشن دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی چیز کا ایک کوئی ڈیفینیشن آپ کو، ایک جو کلیئر کٹ جیسا ڈیفینیشن ہوتا ہے نا، وہ آپ کو کہیں قرآن و سنت میں نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ بھائی قرآن و سنت جو ہے وہ کوئی ایک اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ وہ کوئی برانچ آف نالج جو ہے وہ تدوین کرنے آیا ہے اور وہاں بایولوجیکل ڈیفینیشنز مل جائیں گے، یا وہاں ایون جو فقہ کے ہمارے اصطلاح، مثال کے طور پہ سمجھ لیں نا
کہ ہم اجتہاد کہتے ہیں. اجتہاد ایک ٹرم ہے, اس کی اپنی ایک تعریف ہوتی ہے, ڈیفینیشن ہوتا ہے. وہ ڈیفینیشن جو ہے قرآن و سنت میں پوری کی پوری اسی طریقے سے لا کے کوئی دکھا دے, نہیں لا کے دکھا سکتا. ایون جس کو ہم سنت کہتے ہیں اور اس کی پھر جو حدیث ہے نا, حدیث کی جو تعریف کی جاتی ہے عام طور پہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو, اعمال کو اور تقریر کو, اور ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل کو, یعنی ان سے متعلق جو بھی چیز ہیں ان کے لائف سے, جس کو سیرت اس کو حدیث کہتے ہیں. یہ ڈیفینیشن آپ لا دیں قرآن و حدیث سے, کہیں قرآن و سنت سے, کہ حدیث اس کو کہتے ہیں, یہ جو محدثین نے جو ڈیفینیشن بنایا ہے. تو یہ بات بتلاتی ہے کہ کس طریقے سے یہ جناب جنہوں نے لکھا ہے ان کو یہ پورا کا پورا جو اسٹرکچر ہوتا ہے, نالج کام کیسے کرتا ہے, وہ ان کو پتہ نہیں ہے. تو چلیں بہرحال, تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جنہوں نے لکھا ہے پتہ نہیں وہ کیا سمجھ کے یہ سب باتیں لکھ رہے ہیں. چوتھا کلیم یہ ہے کہ the objectives of seeking knowledge are 4 نہیں ہے, 5 چلیں گے, کوئی نہیں, یہ ٹائپ ہو سکتا ہے کیونکہ آگے انہوں نے 5 لکھا ہے. حفاظت دین, حفاظت جان, حفاظت عقل, حفاظت نسل, حفاظت مال. ٹھیک ہے, اس سے وہ ایگری کر رہے ہیں کہ we do not contest this, in fact our aim is to reach a position from where we can achieve these 5 points. Please have the 4 capital as mentioned before. آپ کا جو 4 capitals ہے وہ اس چیز کو اچیو کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہاں اسپریچولیٹی کی بات تو ہے ہی نہیں. پتہ نہیں آپ کون سی دنیا کی باتیں پھر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دس کلیئرلی انڈیکیٹس ہز بائس جنرلائزنگ. پھر سے وہی کلیم ہے کہ یہ جو ہے وہ میرا بائس جنرلائزنگ ہے, حالانکہ میں نے جو بھی باتیں کی ہے اور وہ انہوں نے جو کہی ہے اسی کی بنیاد پہ میں نے کہی ہے. اب پھر آگے کہتے ہیں ایٹ اراؤنڈ 30 منٹ Mr. Iftikhar has claimed that Sir Sahil is a modernist, defining the objectives of this creed as freedom, progress and pleasure. آپ کو مس انڈرسٹوڈ ہوا یا مجھے سمجھانے میں غلط فہمی ہو گئی ہوگی, میں صحیح طور پہ سمجھا نہیں پایا. میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ جو ساحل صاحب ہیں ان کے آبجیکٹیوز آف دس کریڈ جو ہے وہ فریڈم, پروگریس اینڈ پلیزر ہے, بلکہ میں نے بار بار کہا کہ مورالٹی کے ڈومین میں وہ ماڈرنسٹ نہیں ہیں, بلکہ وہ جو ماڈرنسٹ ہیں وہ ایپسٹمولوجیکل ڈومین میں, اسی طریقے سے سائنٹیفک, ٹیکنو سائنٹیفک بلیف اور سویلائزیشنل بلیف کا جو ڈومین ہے اس میں وہ ماڈرنسٹ ہیں. اور یہ جو فریڈم, پروگریس اینڈ پلیزر ہے یہ یا تو بنیادی طور پہ آنٹولوجیکل بلیف ہے یا پھر یہ کہہ لیں کہ مورل بلیف ہے. اس میں کچھ پارٹ جو ہے, زیادہ تر جو پارٹ ہیں وہ آنٹولوجیکل بلیف سے. اس میں آتا ہے کہ انسان کا مقصد کیا ہے یا انسان کی تعریف کیا ہے, اس میں یہ 4 چیزیں آتی ہے. میں نے بلکہ یہ چارٹ دکھاتے ہوئے جب میں نے بتایا تھا کہ جو ماڈرن نالج ہوتا ہے اس کو ہم کس طریقے سے یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی ہاں میں نے یہ بات کہی تھی کہ ساحل صاحب کا جو تسلط کا جو آئیڈیا ہے نا بنیادی طور پہ, وہ کہیں نہ کہیں فریڈم, پروگریس اینڈ پلیزر کو, ان سب کو جو ہے وہ ایک ڈائریکشن دیتا ہے. جو نالج کا جو ان کا تصور ہے وہ بنیادی طور پہ فریڈم, پروگریس اینڈ پلیزر کو ہی ایک ڈائریکشن دینے کی کوشش کرتا ہے. یہ بات میں نے کہی تھی. میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا آنٹولوجیکل یہ جو مورل بلیف ہے وہ فریڈم, پروگریس اینڈ پلیزر سے آتا ہے. Argument false accusation without proof. Sir Sahil and his students believe that purpose is important, which is always akhirah, working to excel in different fields of knowledge and skill with the ultimate aim to serve mankind and environment in order to please Allah subhanahu wa ta'ala. اگر ایسا ہے تو بہت بہتر ہے, لیکن آپ جو روڈ میپ دکھا رہے ہیں 4 چیزیں اس میں بتائی ہیں, اور دوسری چیز یہ کہ آپ جس طریقے سے تسلط کے کانٹیکسٹ میں نالج کو ڈیفائن کرتے ہیں تو پھر یہ تو آبجیکٹیوز ٹھیک ہے آپ کے ہوں گے, لیکن یہ مشکل لگ رہا ہے اگر وہ نالج ان دا کانٹیکسٹ آف تسلط آپ بیان یا ڈومیننس آپ بیان کرتے ہیں. The claimant is jumping to conclusion. ان کا 6 نمبر ہے, the attempt to interpret the Quran through scientific and mathematical frameworks is a hallmark of epistemological modernity with Islamic discourse. This trend, یہ میرے اس کے اقتباس ہیں. This trend reflects a shift from traditional methods of Quranic exegesis tafsir, which were rooted in linguistic analysis, prophetic traditions, jurisprudence, and spiritual insights, towards approaches that seeks to validate the Quran through the lens of modern science and mathematics. اب آگے یہ کہہ رہے ہیں, argument this shows lack of understanding and research on the part of the claimant. It is not validation of Quran through science, rather learning more about concepts of nature and universe from Quran and Hadith.
تو یہی تو اصل ایشو ہے نا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لرننگ مور اباؤٹ کانسیپٹس آف، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے فزکس بایولوجی یعنی کہ نیچرل سائنسز کے تھیری ایسے ہی استنباط کیے جائیں گے، ایسے ہی ڈیڈیوس کیے جائیں گے جیسا کہ فقہ کے کیے جاتے ہیں، جیسا کہ علم کلام کے کیے جاتے ہیں، یا جیسا کہ تصوف کے مسائل کے کیے جاتے ہیں. اگر آپ کا یہی ماننا ہے کہ قرآن اور سنت سے جس طریقے سے علم کلام کے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، جس طریقے سے فقہ کے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، جس طریقے سے تصوف کے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، ویسے ہی نیچرل سائنسز کے مسائل کا استنباط ہوگا، تو اسی بات کو تو ہم کانٹیسٹ کر رہے ہیں، اسی بات کے تو خلاف ہم کر رہے ہیں کہ بھائی نیچرل سائنسز کے تھیریز یا نیچرل سائنسز کے مسائل ڈائریکٹ قرآن و سنت سے استنباط نہیں کیے جائیں گے جس طریقے سے علم کلام، فقہ اور تصوف کے مسائل کیے جاتے ہیں. اس فرق کو آپ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، بلر کر رہے ہیں. دیٹ از دا مین تھنگ جس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں. پھر ساتواں ہے کہ انڈر دا ہیڈ logical positivism, Sahil Adim claims that there is no other form of knowledge other than science and mathematics. Argument, blatant accusation, lack of research and outright lie. انہوں نے سمجھا ہی نہیں لاجیکل پازیٹیوزم جو ہے وہ کیا چیز ہے، اور اس کو انہوں نے نہیں سمجھا. بنیادی طور پہ سمجھے لاجیکل پازیٹیوزم نا ایک فریم ورک ہے، اور اس فریم ورک کے اندر ایون آپ قرآن اور سنت کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. دیٹ از دا تھنگ. میں نے یہ نہیں کہا کہ جو سائنس اینڈ میتھمیٹکس جو برانچ آف نالج ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرے ان کے نزدیک جو ہے وہ یعنی کہ علم نہیں ہے، جیسے فقہ نہیں ہے یا اور دوسری چیزیں، بلکہ میں نے یہ کہا کہ لاجیکل پازیٹیوزم جو سائنٹیفک اور میتھمیٹیکل فریم ورک ہے اس کے تحت یہ تمام نالج کو انٹرپریٹ کرنے کو، یعنی فقہ کو بھی اگر یہ انٹرپریٹ کریں گے تو یہ اسی فریم ورک کے تحت جو ہے وہ انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئی تھنک ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میں فریم ورک کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے شاید اس کو برانچ آف نالج میں ریڈیوس کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے 8واں کلیم، ہاؤ مسلم سائنٹسٹ ویو نیچرل سائنسز، اسکالرس لائک ابن سینا، البیرونی، ابن حیثم. ٹھیک ہے، ان سب کا نام لے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب نے ویئر ڈیپلی ریلیجیس، بٹ میں نے تو بات ہی گئی تھی، بٹ دے ڈڈ ناٹ اٹمپٹ ٹو ایکسٹریکٹ نیچرل سائنٹیفک فارمولاز اور تھیوریز ڈائریکٹلی فرام دا قرآن. انسٹیڈ دے ور انسپائرڈ بائی قرآن's call to reflect on the natural world. تو دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ this is the point where افتخار صاحب has challenged the students of ساحل ادیم. میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو epistemological modernity کے شکار ہیں، وہ مجھے کوئی ایک اسکالرس، نیچرل سائنس کا اسکالرس جو مسلم ہسٹری میں گزرا ہو، مسلم تاریخ میں گزرا ہو، اور وہ قرآن و سنت سے نیچرل سائنسز کے مسائل ایسے ہی ایکسٹریکٹ کرتا ہو، ایسے ہی نکالتا ہو جیسے کہ علم کلام، فقہ اور تصوف کے مسائل نکالے جاتے ہیں. ایک اسکالرس کا نام بتا دیں پوری کی پوری اسلامک ہسٹری میں جس نے یہ کام کیا، اور آپ لوگ اس کو بلر کر رہے ہیں اور یہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ڈومین ہے جہاں آپ چیلنج کر رہے ہیں. میں بالکل چیلنج کر رہا ہوں کہ بھائی قرآن اور سنت جو ہے وہ اس کام کے لیے نہیں ہے کہ وہاں سے نیچرل سائنسز کا استنباط کیا جائے گا جس طریقے سے علم کلام، اصول فقہ اور اس کی بات کی جائے تصوف کے مسائل کا استنباط ہوتا ہے. آپ اصول تفسیر لے لیں نا، اصول تفسیر میں ایک ایسا پوائنٹ دکھائیں جو پوائنٹ نیچرل سائنسز کے لیے استعمال کیا ہوگا. اصول تفسیر میں ایک اصول تفسیر کی کتاب لائیں اور اس میں دکھائیں کہ یہ والا اصول تفسیر کا پوائنٹ ہے جس میں نیچرل سائنسز کے استنباط کی بات کی گئی ہے. ایک اصول دکھائیں. پوری کی پوری ہماری روایت اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. جتنے اصول تفسیری کتاب ہیں ایک جگہ بھی جو ہے وہ یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ قرآن و سنت سے جو ہے وہ نیچرل سائنسز کے مسائل کا جو ہے وہ استنباط کیا جائے گا. اب یہ اتنی موٹی سی بات ہے، ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال اب ان کا آرگومنٹ دیکھیں. دس از این اپیل ٹو کامن پریکٹس. ہاؤیور البیرونی ان ہز بک کتاب تفہیم لأوائل صنعت التنجیم، ٹھیک ہے، کتاب التفہیم لأوائل صنعت التنجیم، the book of instruction in the elements of art of astrology. He briefly refers to the Quran when discussing the movement of celestial bodies, emphasizing that the heavens operate with divine order. اب دیکھیں مسئلہ سب سے بنیادی کیا ہے اس میں. ایک تو سب سے بنیادی بات کہ یہ ایسٹرولوجی کی کتاب ہے. کیا یہ ایسٹرولوجی کو سائنس مانتے ہیں؟ جنہوں نے بات یہ لکھی ہے
اگر وہ ایسٹرولوجی کو سائنس مانتے ہیں تو ان کو ہی مبارک ہو. چلے اب اس میں بھی ایک سوال ہو سکتا ہے تو پھر ایسٹرولوجی میں ہمارے یہاں کیوں لکھا جاتا رہا؟ تو ایسٹرولوجی پہ بہت سارا جو ایسٹرونامرس رہے ہیں وہ لکھتے رہے ہیں کہ علم کے طور پہ مدون رہا ہے، لیکن کبھی بھی ایسٹرولوجی کو نیچرل سائنس کے اندر ہمارے یہاں بھی کنسیڈر عام طور پہ نہیں کیا گیا، بلکہ فقہاء اور محدثین کی بڑی جماعت جو ہے وہ اس کے خلاف ملے گی اور علم نجوم کو ناجائز علم کے کیٹیگری میں رکھتی ہوئی ملے گی آپ کو. مطلب جو ہمارے فقہاء اور محدثین کی ایک بڑی جماعت ہے وہ ملیں گے. ٹھیک ہے، اب اس میں ان کے ہی اس کو لے لیتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے. اب یہ بات جو ہے نا وہ بالکل وہی ہے جس بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ان لوگوں کو. His reference سورہ الانبیاء and he it is who created the night and the day and the sun and the moon each gliding and in orbit. تو اب دیکھیں یہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ مسائل کا استنباط کیا جائے، کوئی سائنٹیفک تھیری جو ہے نا وہ یہاں سے نکالی جا رہی ہے، بلکہ ایک ریفلیکشن ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف، بلکہ اس کے لیے کہ بھائی دیکھو ہم جو ہے وہ سیلیشل باڈیز کے موومنٹ کو پڑھ رہے ہیں اور یہ چیز تو سیلیشل باڈیز کے متعلق جو ہے وہ قرآن اور سنت میں بھی اس کا ایک ڈسکرپشن آیا ہے. تو ایک ویلیڈیشن ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ ایک ویلیڈیشن ہے کہ بھائی یہ چیز جو ہے وہ جائز کام ہے. کیونکہ اکثر محدثین اور فقہاء جو ہے وہ علم نجوم کے کانٹیکسٹ میں جو علم ڈیولپ ہوا ہے، جو برانچ آف نالج ڈیولپ ہوا ہے، اس کو وہ ناجائز کہتے رہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بالکل بھی ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن اور حدیث سے جو ہے کوئی تھیری جو ہے ہاں علم نجوم کی کون سی تھیری مستنبت کی گئی ہے وہ تھوڑا بتا دیں ہمیں کہ علم نجوم کی یہ تھیری ہے، یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ قرآن اور سنت سے نکالی گئی ہے. پھر آگے کہہ رہے ہیں he uses this to acknowledge the structure movement of celestial bodies. تو یہ تو ریفلیکشن ہے نا، جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا تھا اپنے اسٹریم میں کہ ہمارے یہاں جو سائنسداں ہوتے رہے وہ ایک ریفلیکشن کے طور پہ، ایک انسپریشن کے طور پہ قرآن و سنت کو لیتے رہیں، نہ کہ اس کو ایک ایسی کتاب جس سے نیچرل سائنس کے مسائل کا استنباط کیا جائے گا یا نیچرل سائنس کو سمجھا جائے گا یا پڑھایا جائے گا نیچرل سائنسز کے تحت آیات یا قرآنی آیات کو یا سنت کو. پھر آگے کہتے ہیں ابن حیثم in his book کتاب المناظر book of optics formulated the scientific method and theories of vision through primarily empirical. He was inspired by Quran references to light. کہاں پہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے جو من گھڑت بات کہہ دی ہے، اور اس طرح کی باتیں نہیں کہنی چاہیے. یا تو یہ کتاب المناظر سے یہ بات دکھائیں کہ جو ابن حیثم ہے اس نے جو لائٹ کی تھیری جو پرپوز کی ہے وہ اس آیت سے جو ہے وہ انسپائر ہو کے یا اس آیت کے ذریعے اس نے یہ تھیری جو ہے وہ پرپوز کی ہے، جو ویژن تھیوریز آف ویژن ہے اس کی. تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہمیں نہیں کہنی چاہیے. کتاب المناظر میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا جو یہاں پہ پورٹرے کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. He reflected on the concept of light and its properties which lead to his ground-breaking work on optics. کانسیپٹ وہ پورا کا پورا امپیریکل تھا بھائی، اس میں جو ہے وہ اس آیات کے اس آیات سے کوئی تھیری استنباط نہیں کی گئی ہے. آپ اس کو دیکھیں، جو پوری اس کی کہانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مصر کے بادشاہ سلطان نے بلایا تھا ڈیم بنانے کے لیے. پھر وہ وہاں گیا مصر، تو اس کو لگا کہ میں بنا دوں گا، شروع میں اس کو لگا اور اس نے جو ہے کمٹمنٹ دے دیا، لیکن بعد میں جب وہ گیا دریائے نیل پہ، نائل ریور پہ، تو اس کو لگا نہیں یہ تو بہت چوڑی ہے اور میرے پاس اتنے لاجسٹکس نہیں ہیں، اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ میں یہاں پہ ڈیم بنا سکوں گا. تو اس نے جو ہے وہ اب اس کو ڈر تھا کہ اگر میں نے انکار کر دیا تو بھائی میرے اوپر جو ہے وہ کچھ سزا وزا ہو جائے گی. تو اس نے اپنے دماغ کے خراب ہونے کا جو ہے وہ ڈرامہ رچ لیا اور اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ قید میں ڈال دیا. اور پھر وہیں اس نے دیکھا کہ لائٹ جو ہے وہ کیسے ریفلیکٹ کرتی ہے. ایک چھوٹا سا روشن دان تھا جس سے روشنی آتی جاتی تھی. اس نے وہاں دیکھا کہ اس بینڈ ہو رہی ہے روشنی، اور پھر اس نے اس سے جو ہے وہ اس نے سمجھا کہ اچھا روشنی کس طریقے سے کام کرتی ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں 9ویں پوائنٹ پہ claim at 6 minutes in the lecture the claimant says that whenever a new discovery is made you say it was given in the Quran 14 years back. If that was so, why didn't you do the research and discover it? ان کا آرگومنٹ ہے at this point he is contradicting his core accusation which was that Sahil Adim is studying Quran through the lens of science. Well sir, that is exactly what Sahil Adim is aiming at.
بھائی میں کانٹراڈکٹ نہیں کر رہا ہوں، میں تو ٹونٹ کر رہا ہوں یہ بول کے کہ آپ ایسے مذہبی لوگوں کا جو اپنے مذہب سے ڈائریکٹلی سائنس کو ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پہ ٹونٹ کر رہا ہوں. میں کہہ نہیں رہا ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے. اور آپ کے ساحل ندیم صاحب جو ایم کر رہے ہیں اس پہ تو میں تو حیران ہوں، پریشان کہ ایسا ایم بھی کیسے کوئی ایک صحیح پڑھا لکھا آدمی جو پورے نالج کے اسپیکٹرم کو سمجھتا ہے وہ کیسے یہ ایم کر بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو مسئلہ وہی ہے کہ ایسے کبھی آپ ڈسکوری نہیں کر پائیں گے، آپ کبھی نیچرل سائنسز کے اندر کچھ نہیں کر پائیں گے اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ میں ڈائریکٹلی قرآن و سنت سے یا کسی بھی مذہبی کتاب سے سائنس کو میں ایکسٹریکٹ کروں. بلکہ آپ دونوں کا کباڑہ کریں گے، اسلام کا بھی کباڑہ کریں گے اور آپ نیچرل سائنسز کا بھی کباڑہ کریں گے، دونوں کا کباڑہ کریں گے اگر یہ کوشش کی تو دونوں کے اندر جو ہے آپ غلط سلط باتیں جو ہے وہ پیش کرنی شروع کر دیں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں یہ اپیل ٹو ریڈیکیول تھا. ٹونٹ کیا تھا میں نے. ہاں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اپیل ٹو ریڈیکیول ٹونٹ تھا تو پھر آپ کو یہ کہنی نہیں چاہیے کہ میں کانٹراڈکٹ کر رہا ہوں. ان کا 10واں claim ہے at 56 minutes he says Sahil Adim is lying when he says Newton did research to get close to God. In fact, when Newton looked his research to Queen Victoria, he said that now that he has all the knowledge, he does not need a God to define the world. ہاں یہ ان کا پوائنٹ صحیح ہے کہ میں نے جو نیوٹن اور کیون وکٹوریا کے متعلق بتایا تھا وہ اصل میں نیوٹن اور کیون وکٹوریا کی کہانی نہیں ہے. یہ اصل میں ایک سمجھ لیں کہ خلط مبحث ہوئی کہ یہ کہانی جس سے منسلک ہے نا وہ نیوٹن نہیں ہے جو انگلینڈ میں رہتا تھا، بلکہ وہ نیوٹن آف فرانس ہے اس کا لقب. ٹھیک ہے، پیئر اس کا نام ہے، سیمون لپاس یہ جو ہے اس کا نام ہے. اور وہ بوناپارٹ کے پاس اس نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی سیلیشیل میکینکس، 5 والیوم میں وہ کتاب ہے، اس نے وہ وہاں پیش کی تھی. اس کو نیوٹن آف فرانس کہا جاتا ہے. سیمون لیپلاس یہ اس کا نام ہے، فرینچ ہے. اور بوناپارٹ کے پاس اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ خدا کو کی ضرورت نہیں ہے اس پورے کے پورے یونیورس کو ڈیفائن کرنے میں. تو یہ کہانی جو ہے میں نے نیوٹن سے ایٹریبیوٹ کر دیا تھا. دیٹ واز کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیوٹن آف فرانس سے جو ہے میں نے نا وہ مس انڈرسٹوڈ کر لیا. وہ کہانی جو میں نے بہت پہلے سنی تھی، پھر میں نے اس کو کنفرم کیا کہ یہ کیا ہے ایکچولی، کہانی ہے کہاں کی. رہ گئی بات نیوٹن کی، تو نیوٹن کا جو مسئلہ ہے کہ جو نیچرلزم انلائٹنمنٹ ایرا میں جو نیچرلزم پیدا ہوئی ہے اس کے بہت سارے آرگومنٹ نیوٹن کے ماڈلز جس کو نیوٹنزم کہا جاتا ہے وہاں سے لیے گئے. گرچہ ڈائریکٹلی تو جو فلاسفیکل نیچرلزم ہے اور جو نیوٹن کا جو ماڈل ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی لنک نہیں ہے، لیکن نیوٹن کی لائف جو ہے نا وہ ہیریٹک سمجھی گئی ہے یورپ میں، اس کی لائف ہیریٹک سمجھی گئی. اور جو سمجھے کہ ڈیسٹک لوگ تھے اس کے بعد والی نسل میں انہوں نے نیوٹن کے ماڈل کو بہت استعمال کیا. لیکن کوئی نیسیسری لنک ہے نہیں، لیکن جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ نیوٹن کی جو لائف تھی وہ ہیریٹک تھی، بلکہ بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ کلوز ٹو ڈیزم جو ہے اس کے عقیدے تھے. بہرحال نیوٹن کا جو ریلیجیس تھاٹ ہے وہ ایک کنٹیسٹڈ ہے، دونوں طرف سے لوگ جو ہے وہ دلائل دے سکتے ہیں. جو کچھ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ نیوٹن جو ہے وہ یعنی کہ ایک ایکٹیو گاڈ میں جو ہے وہ یقین رکھتا تھا، اس کے لیے بھی اس کے پاس دلائل ہو سکتے ہیں. دوسرا آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں، اس کے جو تھاٹ تھے وہ ڈیزم سے قریب تر تھے اور اس نے بہت سارے آرگومنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیے آگے آنے والے نیچرلسٹ کے لیے یا کہہ لیں کہ ڈیسٹ کے لیے. بہرحال دونوں طرف سے اس کو کانٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ جو نیوٹن کی لائف تھی وہ پرائیویٹ میں اس کے جو بلیف تھے وہ الگ تھے اور جو پبلک میں اس کے بلیف تھے وہ الگ تھے، اور اس کو وہاں ایک ہیریٹک جو ہے وہ کنسیڈر کیا گیا اس کے اپنے حلقے میں. بہرحال یہ خدا مانتا تھا، یہ ٹرینٹی میں نہیں مانتا تھا، اس نے جو ہے وہ ایک خدا میں ماننا شروع کر دیا تھا. اور اس پہ اصل میں کنٹیسٹ ہے کہ یہ کیا خدا یعنی انسان کی سوشل نیڈ کے لیے جو سوشل افیئرس ہے اس کے لیے خدا کی ضرورت کو کس طریقے سے جسٹیفائی کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا. اس پہ جو ہے وہ دونوں طرف سے لوگ کنٹیسٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ جو کلوز ٹو ریزم والے ہیں وہ اس کے لیے اپنی دلیلیں لاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک
ایک ایسے خدا کے وجود کو مانتا تھا جو انسان کے مورل آسپیکٹ کے لیے بھی ضروری ہے. وہ اپنے بھی دلیلیں لاتے ہیں, دونوں طرح کی دلیلیں جو ہیں وہ اس کے رائٹنگ سے مل جاتی ہے. تو بہرحال وہ جو اصل کہانی ہے وہ سیمو لاپلیس کی ہے اور وہ بوناپارٹ کے دربار میں ہوا تھا. میں نے جو ہے وہ یہاں پہ اور ان کے لیے اس کا شکریہ کہ اس کی وجہ سے جو ہے مجھے تحقیق کر کے مجھے صحیح کہانی کا پتہ چل گیا کہ وہ اصل کہانی کس کی ہے. چلیں جزاکم اللہ خیرن اس کے لیے. اب اگلا جو ان کا کلیم ہے 10واں کہ ساحل ادیم has personal political motives. Argument again a false accusation without any proof. Sahil sir is encouraging Muslims to understand world politics so that they can prepare their next generation to lead. دیکھیں مسئلہ کیا ہے نا, ہم جب یہ کہتے ہیں دیکھیں ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر رہا ہے. ہمیں مسئلہ اس سے ہے کہ آپ ایک ایسی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہے ہیں جس کی کوئی سند نہیں جاتی قرآن و حدیث تک. یہ آپ کا اپنا انفر کیا ہوا ہے, اور کوئی ایسا نہیں ہے نا کہ سیاست جو ہے وہ ایک نیا چیپٹر آ گیا ہے اسلام میں. ساحل ادیم صاحب سے پہلے تو سیاست تھا ہی نہیں اسلام پہ, اس پہ لوگ بات ہی نہیں کر رہے تھے, اس پہ کتابیں ہی نہیں لکھی گئی, اس پہ کچھ ہوا ہی نہیں. اس کے فقہ کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے الگ سے کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے, حدیث کے اندر باب الامارہ ہے ہی نہیں, اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, اور اس کی جو ہے وہ شرح کی نہیں گئی ہے, اس پہ جو ہے لکھی نہیں گئی ہے. تو یہ اصل مسئلہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے سے ایشو نہیں ہے. خاص طرح کے پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کو جو اسلام کے نام پہ پورٹری کی جا رہی ہے, ہمیں اس سے جو ہے وہ اختلاف ہے. یہ ایسا ہی ہے نا, مثال کے طور پہ سمجھیں کہ ویسٹرن ایجوکیشن کے بہت سارے آسپیکٹ ہیں جس کے ہم خلاف ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ایجوکیشن کے خلاف ہیں؟ اب اس کو کیا کرتے ہیں کہ ویسٹرن لوگ جو ہے وہ ایسا ہی شو کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا وہ ایجوکیشن کے خلاف ہے. کیونکہ وہ اس ڈومین میں ایجوکیشن کو اس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں اور وہ ایگری نہیں کرتے. تو یہ ایسا ہی ہے سیم ٹو سیم کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ یعنی ساحل صاحب پہ جو بھی تنقید کر رہا ہے وہ گویا کہ اسلام میں جو سیاست کی بحث ہے وہ اس کا منکر ہے. بھائی ہم جس طریقے سے کوئی ویسٹرن ایجوکیشنل سسٹم کے اوپر کوئی تنقید کرنے سے ایجوکیشن کا مخالف نہیں ہوتا, اسی طریقے سے آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساحل صاحب جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ دے رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ کہیں نہ کہیں اپنے ریمننٹ, اپنی جو راکھ ہے, اپنی جو روٹ ہے, وہ ایک کولونیل انڈرسٹینڈنگ میں رکھتی ہے اور وہیں سے وہ ڈیولپ ہوئی ہے. All those who listen to me shall pass on my words to other and those to other gain. اب اس پہ کہتے ہیں ساحل ادیم 12واں کلیم. ساحل ادیم has said that Salaf Salihin did not understand Quran and Hadith like the companions of the Prophet and some aspects have to be researched. مجھے حیرت ہے ان صاحب پہ جنہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے اتنا کرج کیا ہے کہ اس بات کو انڈورس کیا انہوں نے. Argument, please refer to these lines from the last khutbah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. All those who listen to me shall pass on my words to other and those to others again, and may the last one understand my words better than those who listen to me directly. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ واقعتاً اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ہاں یہ حدیث سے انفر کر رہے ہیں کہ ساحل صاحب کو یا ان لوگوں کو سلف صالحین سے زیادہ جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہے بات, ورنہ یہ حدیث وہ اس کانٹیکسٹ میں کوٹ نہیں کرتے. کیا مطلب ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کا کلیم ہے کہ سلف صالحین نے قرآن کو اور حدیث کو ٹھیک ہے صحیح طور پہ انڈرسٹینڈ نہیں کیا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں دیکھو یہ آیتیں آئی ہے قرآن کے اندر, یہ حدیث آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آخری والے زیادہ سمجھ لیں اور صحابہ اور ان کے بعد والے یا کمپینینز جو ہے وہ زیادہ نہ سمجھیں. تو یہی جو ہے وہ ان سے ایک مفہوم ہو رہا ہے. اگر وہ نہیں ہو رہا ہے تو ان کو ڈائریکٹلی لکھنا چاہیے کہ بھائی ہم ایسا نہیں مانتے, ہاں لیکن ہم یہ ایسا مانتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ پہلے پوائنٹ کو ریفیوٹ بھی نہیں کیا اور یہ حدیث انہوں نے کوٹ کر دیا. پھر ان کا کنکلوژن ہے the points raised in the video are fallacious and deeply problematic in that they do not raise any real concern but rather are intended towards smear and slander. یہ تو بس ایک کامن سی بات ہے, میں نے اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی جس کے لیے میرے پاس ایک علمی پوائنٹ نہیں تھے. By picking out references from a few short clips, افتخار صاحب has created a confirmation bias. ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں. ابھی اتنا سب کچھ جو میرے خلاف کہہ رہے ہیں نا اس کو وہ آگے خود ہی جو ہے وہ یہ کر دیں گے, ختم کر دیں گے, آگے ایک لائن کہہ کے پھر وہ
فلیشز لائک اپیل ٹو اتھارٹی، بالکل ہم اپیل ٹو اتھارٹی کرتے ہیں جب ہم انٹرنلی بات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ فقہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں اپیل ٹو اتھارٹی ہوتا ہے. جب ہم تفسیر کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہمارے یہاں اپیل ٹو اتھارٹی ہوتا ہے، کیونکہ بھائی ہم نقل کی بات کر رہے ہیں نا، ہم یہاں عقل کی بات کر ہی نہیں رہے. ہم کون سے علوم کی بات کر رہے ہیں؟ ایسے علوم کی بات کر رہے ہیں جو اتھارٹی ہی کی بنیاد پہ صحیح سمجھے جاتے ہیں. اور آپ اس کے اندر، اس علوم کے اندر اپیل ٹو اتھارٹی نہیں کریں گے تو یہ ممکن، یہ پھر پاسبل، یعنی کہ آپ جو ہے وہ ایک غلط ڈائریکشن دے رہے ہیں. تو اپیل، یہ بھی ایک فیلیسی ہے کہ جہاں اپیل ٹو اتھارٹی ہونا چاہیے وہاں اپیل ٹو اتھارٹی نہیں کیا جائے. جیسا کہ اگر یہی سیم چیز جو ہے کوئی یہ کہہ دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تو منسوب کر دیتے ہو ہر چیز کو، تو یہ اپیل ٹو اتھارٹی نہیں ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ تو ویسے ہی ہم بہت سارے فیلڈ میں، نالج کے علوم میں بالکل اپیل ٹو اتھارٹی کرتے ہیں، کیونکہ وہ نالج ہی اتھارٹیٹیو گراؤنڈ پہ جو ہے وہ ریفر کیا جاتا ہے. تو یہ بات بھی ان کو سمجھنے کی، ہر جگہ کچھ بھی چپکا دیں گے بیٹھ کے، کوئی بھی فیلیسیز جو ہے نام لکھ دیں گے اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ یہاں پہ اپلائی ہوتا بھی نہیں. اپیل ٹو کامن پریکٹس، جمپنگ ٹو کنکلوژنس، ہسٹری جنرلائزیشن اینڈ ایڈ ہومینم چلیں خیر کوئی نہیں، آر ریمپینٹ اکراس دا ویڈیو. چلیں سب یہ سب میں سہ لیتا ہوں، آگے آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب. ریگارڈنگ دا سینٹرل کلیم، اب یہی بات ہے جو میرا سینٹرل کلیم ہے نا، اس کو دیکھیں کیا ہے. دیٹ ساحل ادیم اینڈ his student are epistemologically modernist. We would ask you to kindly present verses from the Quran or Hadith that explicitly forbid the inquiry into the verses of the Quran through a scientific or modern lenses. تو آپ میری اس بات کو تو پھر اتنی لمبی چوڑی یہ جو 5 پیج کی تھی لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ بھائی ہم جو ہے وہ ماڈرن لینس کے تھرو قرآن اور حدیث کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. آپ ہمیں کوئی ایک ایسی آیت یا حدیث لا کے دیں جو ایکسپلیسٹلی جو ہے وہ فاربٹ کرتی ہو ایسی انکوائری کو، جو ماڈرن لینس کے تھرو ہو یا جو سائنٹیفک لینس کے تھرو ہو. بھائی آپ ڈائریکٹلی یہ لکھ دیتے تو پھر میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا. ٹھیک ہے، اب اس پہ سن لیں جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ماڈرن لینسز کے تھرو جو ہے وہ ایکسپلیسٹلی فاربٹ ہے یا نہیں ہے، وہ لا کے دیں. اصل میں سمجھ نہیں آیا ان کو کہ جو کوئی علوم ہوتے ہیں اس کا ڈومین کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طریقے سے اپلائی کیا جاتا ہے، اور پوری سویلائزیشن نے اس کو کس طریقے سے لیا ہے. ہم پھر کہہ دیں گے کیا جو سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ کوئی نئی چیز ہے؟ آج سے پہلے نہیں تھی. اس کا جو ڈومین ہے وہ کیا ہے؟ وہ حسیات ہے. حسیات ہماری ایپسٹمولوجی میں ایک الگ ڈومین ہے، اور وحی ہماری ایپسٹمولوجی میں ایک الگ ڈومین ہے. ٹھیک ہے، اور حسیات کی جو ڈومین ہے وہ تمام انسانوں میں مشترک ہے اور کوئی نیا ڈومین آیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہماری تفسیروں میں حسیات کو ایز اے پرائمری فریم ورک کہیں کسی نے استعمال نہیں کیا کہ اس کی ایک ایپسٹمولوجی ہوتی ہے نا، جو ماڈرن سائنس ہے اس کی پوری ایک ایپسٹمولوجی ہے اپنی. تو آپ جب سائنٹیفک لینس کی بات کرتے ہیں تو آپ بنیادی طور پہ اس ایپسٹمولوجیکل فریم ورک کی بات کرتے ہیں جو سائنٹیفک ماڈرن جو سائنٹیفک فریم ورک ہے اس کے پیچھے جو ایپسٹمولوجیکل فریم ورک کھڑا ہے وہ اس کو آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. سائنٹیفک لینس کو اپلائی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو ایپسٹمولوجیکل فریم ورک آپ اپلائی کر رہے ہیں کیا اس فریم ورک کو ہمارے یہاں کسی نے اپلائی کیا اور وہ اصول میں سے ہے؟ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارے پاس کوئی اصول تھے نہیں اور نئے اصول اب بنائے جائیں گے. ہمارا جو پورا مقدمہ ہے وہ انہی بنیاد پہ ہے کہ جب ہم تحقیق کی بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور اس عجائب میں سے ایک عجائب یہ بھی ہے کہ اس کے معنی جو ہے وہ ہمیشہ نئے زاویے سے، نئی جہت سے جو ہے وہ لوگوں پہ کھلتی رہے گی. لیکن کیا وہ معنی اصولی طور پہ ہوتی ہے کہ کوئی نیا اصول دریافت ہو جائے گا؟ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ انڈرسٹینڈنگ غلط ہے، بلکہ اسی ایک اصول کے تحت جو ہمارے یہاں صحابہ کے زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے اور اس کی تدوین جو ہے تابعین ان سب کے زمانے میں ہوئی ہے، اسی اصول کے تحت قرآن کی معنی جو ہے وہ نئے جہت پیدا کرے گی، اور وہ نئے پارٹیکولرز پہ، نئے فروعات پہ اس کا امپلیکیشنز ہوتے رہیں گے.
تو یہ جو ڈومین، یہ اصول اور فروع کی بحث سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب اصول میں بھی کوئی نئی تحقیق آنے والی ہے، اور تحقیق یعنی کہ قرآن میں کیا وہ کہیں گے عام طور پہ کیا، اب آگے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کیا قرآن میں تحقیق کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے؟ بھائی کیا سمجھے ہو آپ اس بات سے کہ قرآن میں تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہے؟ کیا اس سے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا مراد ہے اس کی؟ اس سے یہ مطلب ہے کہ قرآن کی اٹھ کے جو ہے وہ کچھ بھی تفسیر کر دی جائے گی اور کچھ بھی اصول پیش کر دیے جائیں گے؟ ہاں، تو یہ چیز بند ہو چکی ہے ہمارے قرآن میں تحقیق کا دروازہ جو بند نہیں ہوا ہے، وہ نئے نئے آنے والے فروعات کے متعلق ہے۔ آپ اس سے کوئی ایسا عقیدہ آپ ایکسٹریکٹ کر لیں جو ہمارے یہاں کبھی نہیں رہا ہے، آپ اس سے کوئی ایک ایسا اصول آپ جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر لیں جو ہمارے بنیادی اصولوں کو کانٹراڈکٹ کر رہا ہے اور کبھی نہیں رہا ہے، تو ہم کہیں گے بھائی ایسی تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ تو لوگ جو نہیں سمجھتے ہیں، اب اسی کے نام پہ کیا ہوتا ہے نا، یعنی کہ بنیادی طور پہ تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا ہے، یہ ایک کیٹیگری مسٹیک کا سوال کر کے وہ اپنے آپ کو بنیادی طور پہ مجتہد کے درجے پہ فائز ہونا چاہتے ہیں۔ جو لوگ مجتہد کے درجے پہ فائز ہونا چاہتے ہیں وہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نہیں۔ اور یہ سب باتیں آپ دیکھیں گے کامن ٹرینڈ ہے کہ جو ماڈرنسٹ یعنی کہ ٹریڈیشنل جو ہماری پوری علمی روایت ہے اس کو جو لوگ نگیٹ کرتے ہیں وہی اس طرح کا سوال لے کر آتے ہیں۔ تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا، کیا میں خود سے، مجھے ضرورت کیا ہے، مجھے جو ہے فلاں 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 اسکالر کی ضرورت کیا ہے، کیا میں اللہ کی کتاب خود نہیں سمجھ سکتا ہوں؟ اس طرح کے جو آرگومنٹ ہوتے ہیں وہ یہی لوگ لے کر آتے ہیں جو ماڈرن ایپسٹمولوجیکل ماڈرنٹی کے شکار ہوتے ہیں۔ پھر اس کے لیے وہ دے ریفلیکٹ اپن دا کریشن آف دا ہیونس اینڈ ارتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کی تفسیر ہی دیکھ لیتے، لیکن ان کو وہ تفسیر بھی گوارا نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہ ان کے جو ماڈرن لینس ہے اس کے خلاف اس کی تفسیر، اس کی انڈرسٹینڈنگ جو صحابہ نے لی ہے، تابعین نے، طب تابعین نے، اور کنٹینیویشن کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، وہ ان کے خلاف جا رہا ہوتا ہے جو ماڈرن لینس اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ تفسیر آیت کوٹ کریں گے بس، اور اس آیت کے اوپر پھر اپنی انڈرسٹینڈنگ کو امپوز کریں گے۔ On the whole, we would say that we expected a better hygiene from an alim. He has used degrading language. میں نے کبھی بھائی ڈیگریڈنگ لینگویج عام طور پہ میں استعمال کرتا ہی نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں عطل امکان بالکل نہ ہو۔ اب کون سی ڈیگریڈنگ لینگویج وہاں میں نے استعمال کی ہے؟ مطلب اب تنقید کرنا بھی ڈیگریڈنگ لینگویج، تو ماڈرنسٹ بولنا بھی ڈیگریڈنگ لینگویج ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر had discounted objections by people who have tried to reason and explain the matter. He has done cherry picking of certain statement. اب کچھ بھی آپ کہتے رہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ آپ ماڈرن لینس اینڈ سائنٹیفک لینس کو قرآن کے انکوائری کے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ آخر میں نے کہا سم اسٹوڈنٹس آف سر ساحل، تو کئی سارے آئی تھنک کے اسٹوڈنٹ نے مل کے جو ہے جواب لکھنے کی کوشش، اب کون لوگ ہیں میں جانتا نہیں ہوں، یہ کئی واسطوں سے جو ہے مجھ تک پہنچا ہے۔ بہرحال تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سب باتیں، اب پوری جو 5 پیج کی بات ہے وہ آخر میں انہوں نے خود ہی کنفرم کر دیا ہے کہ وہ ماڈرن لینس یا ایپسٹمولوجیکل ماڈرنٹی کو اون کرتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تو پھر آگے جو ہے وہ مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ان کے صاحب ہوں جو ان سے تعلق یا یہ ہو تو وہ آ کے اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فیئر گراؤنڈ پہ جو ہے وہ باتیں ہوں اور کوئی ایسا نہ لگے کہ ہم کسی کو مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں، دیٹ از دا تھنگ، ٹھیک ہے۔ میں نے لنک پبلک کر دیا ہے، اب آپ لوگ میں سے جو آنا چاہتے ہیں آ سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ توحید بھائی جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں توحید بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عاصم بھائی الحمدللہ، امید آپ بھی بخیر ہوں گے۔ عاصم بھائی ساری پریزنٹیشن سن رہا ہوں، 1 گھنٹہ ہونے کو ہے، ابھی 23 سیکنڈ باقی ہیں، لیکن ساری پریزنٹیشن میں مجھے کہیں پہ یہ نہیں آیا کہ ان کا دراصل موقف ہے کیا۔ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، لیکن ہے کیا پھر؟ کچھ تو بتاتے۔ تو میں اس کے انتظار میں تھا کہ لاسٹ میں جو ہے آئے گا کہ ہاں بھائی آپ نے یہ غلط بولا، ان کا دراصل موقف یہ نہیں ہے۔ اب جواب دینا تو یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ آپ کی بات غلط ہے، دراصل ان کا موقف یہ ہے، اور ان سورس سے اور ان ضابطوں سے ان کا یہ موقف ثابت ہوتا ہے اور آپ کی بات غلط ثابت ہوتی ہے۔ تو میں اس کے انتظار میں تھا، وہ نہیں، بہرحال امید ہے کوئی آئیں گے تو بتائیں گے۔ ہم جیسے دیکھیں نا انہوں نے جو ہے وہ علم کی بات کی کہ علم کی یہ تعریف جو ہے قرآن سننے سے دکھائیں۔ بھائی آپ کے نزدیک علم کی تعریف کیا ہے؟ پھر پوچھ لیں آپ، اگر آپ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ ہونے سے تو آپ ڈائریکٹلی پوچھ لیں کہ ہمارے نزدیک علم کی کیا تعریف ہے۔ ہمارے یہاں تو یہی ہے علم کی تعریف بنیادی طور پہ، اور یہ علم کی تعریف جو ہے نا وہ بہت
مطلب کہ اچھی ہے. اگر ہم بالکل نہ کہیں کہ ایک دم بالکل جس کو جامع اور مانع کہا جاتا ہے تو عام طور پہ آج کل تو بہت کم ہوتا ہے جو جامع اور مانع تعریف ہو. ہاں لیکن یہ جو بیسٹ آف دا بیسٹ ڈیفینیشن ہو سکتا ہے اس میں سے ایک ہے یہ. ٹھیک ہے, معرفت الاشیاء کما ہوا, یہ علم کی تعریف ہے. اور یہ کما ہوا کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں, یعنی تینوں لیئر کی جو چیز ہے نا, حس, عقل اور وحی, یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو اب ان کو پتہ ہی نہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ معرفت الاشیاء کما ہوا کا مطلب ہے کیا, اس کا ایکسپلینیشن کیا ہے, اور اس میں کیا چیزیں شامل ہیں کیا چیزیں شامل نہیں ہیں. تو انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا کہ بھائی آپ یہ تعریف قرآن و سنت سے دکھائیں. جی